بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع عشر 17واں سبق۔ قرأ تلمیذ کتابا، شاگرد نے ایک کتاب کو پڑھا۔ قرأ تلمیذ الکتاب، شاگرد نے کتاب کو پڑھا۔ ٹھیک ہے، یہاں نکرہ ہے اور یہاں معرفہ ہیں دونوں جملے۔ ٹھیک ہے۔ کتبہ ولد درسن، لڑکے نے ایک سبق لکھا۔ کتب الولد الدرس، لڑکے نے سبق لکھا۔ شرح معلم درسن، معلم نے یعنی استاذ نے ایک سبق کی تشریح کی۔ شرح المعلم الدرس، اس کا ڈائریکٹ آئے گا کہ معلم نے درس کی سبق کی تشریح کی۔ سمع تلمیذ، شاگرد نے سنا۔ شرح درسن، سبق کی تشریح کو۔ شاگرد نے سبق کی تشریح کو سنا۔ سمعت، ایک درس کی تشریح کو سنا۔ ٹھیک ہے، اور ادھر آگے ہوگا سمعت تلمیذ شرح الدرس، شاگرد نے سبق کی تشریح کو سنا۔ اخذ من، اس کا معنی ہے اس نے لیا۔ تلمیذ، شاگرد نے لیا۔ کراستن، ایک کاپی، شاگرد نے ایک کاپی کو لیا۔ فتحت تلمیذ الکراستہ، شاگرد نے کاپی کو کھولا۔ فتح البستانی باب الجنینتی، فتح یفتح معنی کھولنا، بستانی نے یعنی گارڈنر نے، مالی نے باب الجنینتی باغیچے کا دروازہ کھولا۔ قطع البستانی غصن الشجری، غصن معنی ٹہنی، شجر کا معنی درخت، قطع یقطع معنی کاٹنا۔ البستانی کا معنی بارہا پڑھ چکے ہیں، مالی نے قطع البستانی، مالی نے کاٹی غصن الشجر، درخت کی ٹہنی، مالی نے درخت کی ٹہنی کو کاٹا۔ سعاد فتحت نافذۃ الحجرتی، سعاد نے مؤنث کا صیغہ فتحت، واحد مؤنث کا۔ سعاد فتحت نافذۃ الحجرتی، سعاد نے حجرے کی کھڑکی کھولی۔ سعاد سمعت صوت المؤذن، سعاد نے مؤذن کی آواز سنی۔ صوت مانے آواز، مؤذن اذان دینے والا، سعاد نے اذان دینے والے کی یعنی مؤذن کی آواز سنی۔ انا قرأت الجریدۃ، میں نے، جریدۃ مانے اخبار، میں نے اخبار کو پڑھا۔ انا قرأت المجلۃ، مجلۃ مانے رسالہ، ماہنامہ۔ ٹھیک ہے، مجلۃ مانے ماہنامہ، جو مہینے پہ کوئی ایک رسالہ شائع ہوتا ہے اسے مجلۃ بولتے ہیں عربی میں، اور اردو میں ماہنامہ۔ انت قرأت المجلۃ، تو نے ماہنامہ پڑھا۔ ہوا قرأ القرآن الکریم، اس نے، ہوا کا معنی وہ ویسے لگتا ہے لیکن یہاں اس نے قرآن کریم پڑھا۔ یا قرأت الحدیث الشریفہ، اس نے، یہ مؤنث کے لیے، اس نے حدیث شریف پڑھی۔ انتی قرأت القصۃ الجیدۃ، قصہ مانے قصہ کہانی، جید مانے بہترین۔ تو نے بہترین قصے کہانی پڑھی یا کہانی پڑھی۔ انتی قرأت السیرۃ الطیبہ، تو نے سیرت طیبہ کو پڑھا۔ سوال کر رہے ہیں، من قرأ کتابا، ایک کتاب کس نے پڑھی؟ من قرأ کتابا، ایک کتاب کس نے پڑھی؟
ماذا کتب الولد لڑکے نے کیا لکھا، حل قرأت القرآن کیا تو نے قرآن پڑھا، ماذا قرأ التلمیذ کیا شاگرد نے پڑھا، ماذا شرح المعلم کیا معلم نے تشریح کی، حل قرأت الحدیث کیا تو نے حدیث پڑھی، حل قرأ التلمیذ الکتاب کیا تو نے کتاب کو پڑھا، من فتح باب الجنینتی بغیچے کے دروازے کو کس نے کھولا، من مانی کس بغیچے کے دروازے کو کس نے کھولا، حل ہیا قرأت القصۃ حل مانے کیا ہیا مانے اس نے قرأت القصۃ قصہ کہانی پڑھی، کیا اس نے کہانی پڑھی، حل التلمیذ قرأ الکتاب کیا شاگرد نے کتاب کو پڑھا، من سمع صوت آواز کس نے سنی، ماذا فعل البستانی مالی نے کیا کیا، ایو تلمیذ قرأ الکتاب شاگرد نے کون سی کتاب کو پڑھا، شاگرد نے ایو مانے کون سی، شاگرد نے کون سی کتاب کو پڑھا، ماذا سمعت سعاد سعاد نے کیا سنا، ماذا فعلت سعاد تو نے کیا کیا سعاد، تو نے سعاد کیا کیا۔ تمرین علی اعراب المفعول یعنی مفعول پر اعراب، ٹھیک ہے، تو کتابن اور عربیون یہ مفعول بن رہے ہیں، قرأ ساجدن کتابن عربین میں، تو یہ دیکھیے مفعول پہ اعراب جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں منصوب ہوا ہے، دیکھیں زبر آئے ایسی درسن فارسیون ہے، تو دیکھیں مفعول جب ان کو بنایا ہے تو قرأت ماجدتو درسن فارسین ہو گیا، اسی طریقے سے آخر تک جملے میں ماجد نے فارسی کا سبق پڑھا، ساجد نے عربی کتاب کو پڑھا، ایسی مجلۃ الانگلیزیۃ یعنی انگریزی ماہنامہ، تو تو نے انگریزی ماہنامہ پڑھا، جریدت اردیت اردو اخبار، قراتی جریدت اردیتن تو نے اردو اخبار پڑھا، تو یہ سب جو ہے وہ مفعول بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، فعل فاعل کے بعد میں۔ تمرین نمبر 2، دیکھو یہاں بھی دیکھو یہاں فاعل بنایا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تمرین نمبر 2 میں فاعل بنایا ہے التلمیذ المجتہد کو، تو یہاں دیکھو مرفوع ہو رہے ہیں فاعل سب ٹوٹل جملے مل کر کے، اور یہ تمرین نمبر 3 میں دیا ہے ترجمو الی الاردویت یعنی اردو کی طرف ترجمہ کرو، تو ان کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے، ابن ماجدن فتح باب الحجرتی ماجد کا لڑکا حجرے کا دروازہ روم کا دروازہ کھولا، ولد البستانی قطع غصن شجرتی مالی کے لڑکے نے درخت کی ٹہنی کاٹی، معلم المدرستی مدرسے کے معلم نے شرح درس الکتابی کتاب کے سبق کی تشریح کی، تلمیذ المدرستی اخذا کتاب الدرسی مدرسے کے شاگرد نے سبق کی کتاب کو لیا، کتاب کے سبق کو لیا، بنت ماجد کتبت درس الکتاب ماجد کی لڑکی نے کتاب کا سبق لکھا، اخت حامد سمعت قصۃ القرآن حامد کی بہن نے قرآن کا قصہ سنا، ام کی سمعت خبر الجریدتی تیری ماں نے
اخبار کی خبر سنی، اختوں کی قرأت سیرت الرسولی، تیری بہن نے سیرت رسول کو پڑھا۔ انا اقرأ الدرس، اس میں مناسب فعل رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ انا اقرأ الدرس، میں نے سبق پڑھا، اس طریقے سے۔ سبق نمبر الدرس الثامن عشر، یعنی سبق نمبر 18، دیکھیں سبق نمبر 18 ہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ حامد یذهب الى السوق صباحا، حامد بازار کی طرف جاتا ہے صباحاً، صبح سویرے، حامد بازار کی طرف صبح سویرے جاتا ہے۔ وَيَفْتَحُ الدُّكَّانَ، اور دکان کھولتا ہے۔ وَيَجْلِسُ فِي الدُّكَانِ إِلَى الْعِشَاءِ، اور دکان میں بیٹھتا ہے إِلَى الْعِشَاءِ، شام تک۔ وَيَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ لَيْلًا، اور گھر کی طرف لوٹتا ہے لیلاً، رات کے وقت۔ ماجد یذهب إلى المسجد، ماجد مسجد کی طرف جاتا ہے۔ وَيَذْكُرُ اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ وَيَعْبُدُ، سب فعل مضارع ہیں۔ وَيَعْبُدُ، اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ فِي اللَّيْلِ، رات میں۔ وَالنَّهَارِ، دن میں، دن و رات میں، ٹھیک ہے، اور اس کی عبادت کرتا ہے دن و رات میں۔ انا ارکب الدراجۃ، میں دراجۃ سائیکل پر سوار ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ وَأَذْهَبُ إِلَى الْجُنَيْنَةِ مَسَاءً، اور میں جاتا ہوں باغیچے کی طرف، مساءً شام کے وقت، اور میں شام کے وقت باغیچے کی طرف جاتا ہوں۔ اترک الدراجۃ عند الشجرۃ، اترک الدراجۃ عند الشجرۃ، ترک یترک معنی چھوڑنا، میں چھوڑتا ہوں سائیکل کو، عند الشجرۃ، درخت کے پاس، میں سائیکل کو درخت کے پاس چھوڑتا ہوں۔ واسبح فی البرکۃ، اور میں حوض میں تیرتا ہوں۔ سبح یسبح معنی تیرنا، اسی طرح اسبح میں تیرتا ہوں، فی البرکۃ حوض میں، اور میں حوض میں تیرتا ہوں۔ وافرح، اور میں خوش ہوتا ہوں۔ انت تدخل الفصل الآن، تو اب کلاس میں داخل ہوتا ہے، الان اب، تو اب کلاس میں داخل ہوتا ہے۔ وَتَفْتَحُ الْكِتَابَ، اور کتاب کھولتا ہے۔ وَتَقْرَأُ الدَّرْسَ، اور سبق پڑھتا ہے۔ وَتَكْتُبُ الْإِمْلَاءَ، اور املا لکھتا ہے۔ وَتَسْمَعُ كَلَامَ الْأُسْتَاذِ، اور استاد کی بات سنتا ہے، استاد کا کلام سنتا ہے۔ سلمیٰ تدخل المطبخ، سلمیٰ مطبخ میں یعنی کچن میں داخل ہوتی ہے۔ وتغسل الاناء، اناء برتن کی جمع ہے، ان کی، اور برتن دھلتی ہے۔ وتطبخ الطعام، اور کھانا بناتی ہے۔ سعاد تذهب الى المدرسة البنات، سعاد لڑکیوں والے مدرسے کی طرف جاتی ہے۔ وتقرأ الأردية والعربية والقرآن والحديث وتكتب الدرس، وتقرأ، اور پڑھتی ہے اردو، اور اردو اور عربی اور قرآن اور حدیث پڑھتی ہے۔ وتكتب الدرس، اور سبق لکھتی ہے۔ یہ سوال جواب ہے۔ متى يذهب حامد الى السوق، حامد بازار کی طرف کب جاتا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ من يذهب الى السوق صباحا، صبح سویرے بازار کی طرف کون جاتا ہے۔ ماذا يفعل حامد صباحا، حامد صبح سویرے کیا کرتا ہے۔ الى اين يذهب حامد صباحا، ٹھیک ہے، حامد صبح کے وقت کہاں تک جاتا ہے۔ متى يفتح هو دکان، وہ دکان کب کھولتا ہے۔ من يفتح الدکان صباحا، صبح سویرے دکان کون کھولتا ہے۔ الى متى، کب تک یجلس، بیٹھتا ہے، کہ دکان میں، وہ دکان میں کب تک بیٹھتا ہے۔ متى يرجع هو الى البيت، وہ گھر کی طرف کب لوٹتا ہے۔ هل تسمع کلام المعلم،
کیا تو معلم کا کلام سنتا ہے؟ حالانکہ کیا تو قرآن کا قصہ سنتی ہے؟ ان سب کے عربی میں سوال حل کر کے لے کے آنا ہے. کچھ اور سوالات ہیں اسی طریقے سے. متى تركب الدراجة، تو سائیکل پر کب سوار ہوتا ہے؟ ایو شین ترکب انت، تو کون سی چیز پر سوار ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے جو ہے یہ سارے سوالوں کے جواب حل کر کے لانا ہے. تمرین نمبر 2. انت رکبت الدراجة مساء، تو شام کے وقت سائیکل پر سوار ہوتا ہے. انا ارکب الدراجة صباحا، میں صبح سویرے سائیکل پر سوار ہوتا ہوں. ہوا فتح الحجرة صباحا، وہ صبح سویرے دروازہ کھولتا ہے. وہ حجرہ یعنی روم اس نے ماضی ہے، اس نے صبح سویرے روم کھولا. یا تفتح الحجرة مساء، اس نے، یہ مونس کے لیے، اس نے شام کے وقت روم کھولا. انت رجعت الى البيت نهارا، تو گھر کی طرف دن کے وقت لوٹا. اس طریقے سے ان کے ترجمہ کر کے لانا ہے. تمرین نمبر 3. حامد یعبد اللہ، حامد اللہ کی عبادت کرتا ہے. ساجد یذکر اللہ، ساجد اللہ کا ذکر کرتا ہے. راشد یقرأ الدرس، ٹھیک ہے، راشد سبق پڑھتا ہے. اسی طریقے سے اس میں مناسب جملہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں فعل رکھنا ہے. تمرین نمبر 4 میں انا یرکب الدراجة، میں انا ارکب الدراجة، میں سائیکل پر سوار ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فعل مناسب فعل رکھنا ہے. انت رکبت الدراجة، ہوا یرکب الدراجة. ٹھیک ہے، اس طریقے سے.